اس لیے کہ انسان یہ عالم اصغر ہے، پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے۔ کائنات کے اندر جمادات نظر آتے ہیں، نباتات نظر آتے ہیں، حیوانات نظر آتے ہیں، کیا کچھ آسمانوں کی وسعتیں نظر آتی ہیں، زمین کی جو کا پھیلاؤ نظر آتا ہے، آسمانوں کی بلندیاں نظر آتی ہیں، یہ جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک نینو ٹیکنالوجی، آج کی زبان میں ایک نینو ٹیکنالوجی بنا کر انسان بنا دیا۔ انسان یہ حقیقت جامع ہے، یہ عالم اصغر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بند کر دیا۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر پانی کے دریا بھی بہتے ہیں، کائنات کے اندر یہ زمین کی وسعت بھی ہے، کائنات کے اندر مٹی بھی ہے، کائنات میں ہوا بھی ہے، کائنات میں آگ بھی ہے، کائنات میں پانی بھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری کائنات کو سمیٹ کر انسان کے اندر بند کر دیا، اس لیے کہ انسان کے وجود کے اندر وہ سب کچھ جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کا سب انسان کے اندر موجود ہے۔ اس انسان کے اندر جمادات بھی ہیں، آپ زمین میں پہاڑ دیکھتے ہیں، پہاڑوں کے سلسلے ہیں، پہاڑوں کے سلسلوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے جو ہڈیاں رکھی ہیں، ہڈیاں اور جوڑ رکھے ہیں، یہ انسان کے جسم کے پہاڑ ہیں، جن پہاڑوں کی وجہ سے انسان کا جسم قائم ہے۔ ہڈی جوڑ نے انسان کو اٹھا رکھا ہے، اس لوتھڑے کو قائم کر رکھا ہے، جیسے پہاڑوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے، ایسی ان ہڈی اور جوڑ جو انسان کے جسم کے پہاڑ ہیں، انہوں نے اس انسان کے جسم کو تھام رکھا ہے۔ اور کائنات میں پانی نظر آتے ہیں، پانی میٹھے بھی ہیں، پانی کڑوے بھی ہیں، پانی کھٹے بھی ہیں، ہر طرح کے پانی ناپاک بھی ہیں، پانی پاک بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی ساری اقسام انسان کے وجود میں رکھی۔ انسان کے تھوک میں اللہ نے میٹھا پانی جاری کر دیا، انسان کو تھوک میٹھا پانی۔ انسان کے معدے میں اللہ تبارک و تعالی کھٹا پانی رکھ دیا، ترش پانی رکھ دیا، اس ترش پانی کی وجہ سے اس کی غذائیں ہضم ہوتی ہیں۔ انسان کے پتے کے اندر کڑوا پانی رکھ دیا، اگر پتا سالن کے اندر پھٹ جائے بکرے کے گوشت کا تو پورا سالن کڑوا ہو جاتا۔ تو انسان کے اندر کڑوا پانی بھی موجود۔ انسان کے مثانے کے اندر ناپاک پانی رکھ دیا، دنیا میں بھی ناپاک کا پانی ہمیں نظر آتے ہیں، انسان کے مثانے میں اللہ نے ناپاک پانی رکھ دیا۔ تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے جتنی پانی کی انواع کائنات میں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری انواع خود انسان کے وجود کے اندر موجود۔ اس کائنات کے اندر زمین میں گھاس نظر آتی ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں گھاس اگتی نہیں ہے، کہیں فصل ہے، کہیں فصل اگتی نہیں ہے۔ انسان کے وجود کو بھی اللہ نے ایسا بنایا، سر کو ایسا بنایا، وہاں اس کے بال اگتے ہیں، یہ بال اس کی گھاس ہے، اس کے جو گویا کہ اس کی فصل ہے، داڑھی اگتی ہے، اس کے جسم کے مختلف حصوں میں بال اگتے ہیں۔ گویا کہ زمین میں جیسے مختلف حصوں کی جگہوں پہ گھاس پھوس اور لہلہاتی فصلیں اگتی ہیں، ایسے انسان کے جسم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان بالوں کو پیدا کر دیا۔ جیسے فصل کاٹ دو پھر اگتی ہے، گھاس کاٹ دو پھر اگتی ہے، ان بالوں کو کاٹ دو پھر اگتے ہیں، ان کو کاٹ دو پھر اگتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی جسم میں بال رکھے، اور جیسے زمینوں کے اندر ایسی چٹیل زمینیں ہیں جہاں آپ کوشش کے باوجود بھی گھاس اگا نہیں سکتے، اسی طرح کی انسان کی ہتھیلیاں ایسی بنا دی یہاں آپ کوشش بھی کریں یہاں بال اگ ہی نہیں سکتے۔ وہ نمونے اللہ نے اس انسان کے اندر، اور اللہ نے آسمانوں میں چاند رکھا، سورج رکھا، ستارے رکھے، ساری قوت آسمانوں کے اندر رکھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوت آسمانوں میں رکھی، تو بالکل اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی اللہ نے آسمان رکھا۔ یہ انسان کا یہ چہرہ یہ آسمان ہے، پاؤں اس کے زمین ہے، انسان کا چہرہ آسمان ہے۔ جیسے آسمان میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ساری بلندیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے چہرے کے اندر ساری طاقتیں رکھ دی، ساری طاقتیں اس کے چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھ دی ہیں۔ اس لیے کہ 5 حواس سے انسان چلتا ہے، انسان میں دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، انسان میں سونگھنے کی طاقت ہے، انسان کے اندر محسوس کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ نے آنکھیں کہاں رکھی؟ چہرے میں رکھی، ناک کہاں رکھی؟ چہرے میں رکھی، زبان کا رکھی، چہرے میں رکھی، کان کا رکھا، چہرے میں رکھا، اور محسوس کرنے کی طاقت، حس کی طاقت جیسے پورے بدن میں رکھی ہے ویسے انسان کے چہرے میں بھی رکھی۔ چہرہ لگا کے بھی انسان ٹھنڈا گرم پتہ لگا سکتا ہے۔ چہرے پر ٹھنڈی ہوا پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی سردی ہے،
چہرے پر لو کی لپٹ لگتی یار بڑی گرمی ہے، تو چہرے میں بھی احساس اللہ نے رکھا، جو اس پورے جسم میں بانٹی تھی وہ اس چہرے کے اندر بھی رکھی ہے۔ تو دیکھو آسمان کے اندر چاند سورج ہیں، تو گویا کہ اس کی آنکھیں یہ اس کے چاند سورج ہیں۔ جیسے آسمان کی روشنی سے انسان چلتا ہے، انسان آنکھ کی روشنی سے دنیا میں چلتا ہے۔ تو دیکھو کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا انسان کے وجود میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو دیکھ لو تو تم پوری کائنات کو دیکھ لو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر پوری کائنات ہے، تمہارے اندر آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، تمہارے اندر گھاس پھوس بھی ہے، تمہارے ٹھنڈے میٹھے پانی بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، گویا کہ ہر چیز، تمہارے اندر آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن کو آواز لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آگ محسوس ہونے لگی، آپ بدن گرم ہے، اگر وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے آپ کا تیار بخار ہے آپ کو، تو گویا کہ انسان کے اندر آگ بھی موجود، اور اگر بہت دیر تک آپ یہ ملتے رہیں تو آپ کو واقعی اس کے اندر آگ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آئی؟ انسان کے اندر آگ موجود، کیونکہ کائنات میں آگ ہے تو اس کے اندر بھی موجود، اس کے اندر پانی بھی موجود، اس میں مٹی بھی موجود۔ انسان اپنے ہاتھ کو رگڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مٹی جھڑنے لگے گی، بھئی یہ کہاں سے آئی؟ معلوم ہوا کہ یہ انسان کی اصل تو ہے ہی مٹی۔ اس انسان کے اندر ہوا بھی موجود، جیسے دنیا کے اندر ہوا ایک ٹھنڈی ہوا ہے، ایک گرم ہوا ہے، ایک کڑوی میٹھی ہوا ہے، ایک پاک ہوا ہے، ایک ناپاک ہوا ہے، ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا رکھی۔ انسان باہر سانس چھوڑتا ہے تو گرم ہوا، اندر سانس کھینچتا ہے تو ٹھنڈی ہوا، اندر کا سانس ٹھنڈی ہوا ہے، باہر کا سانس گرم ہوا ہے۔ اور جیسے کہ ناپاک ہوا، انسان کے وجود میں پاک ہوا بھی رکھی، انسان کے وجود میں ناپاک ہوا بھی رکھی، منہ کی سانس کی ہوا پاک ہوا ہے، اور ری خارج ہو جائے ناپاک ہوا ہے، تو گویا کہ ہوا کی جتنی قسمیں کائنات کے اندر موجود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی۔ اس سے تو کہا کہ اپنے آپ کو بھی اگر یہ کفار مشرکین دیکھ لیں تو پوری کائنات کا مطالعہ کر لیں گے، جب کائنات کا مطالعہ ہو جائے گا تو رب کائنات کو ڈھونڈنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھ کر ہی سراغ زندگی مل جائے، پاجا سراغ زندگی، اپنے من بھی ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ یہ مطلب ہے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ کا جو خالق تھا وہ نظر آیا کہ واقعی میں کسی کا بنایا ہوا ہوں، میں خود بنا نہیں ہوں، میری آنکھ کسی نے بنائی ہے، کوئی بنانے والا ہے، میری آنکھ پہ روشنائی کسی نے ڈالی ہے، کوئی ڈالنے والا ہے، میری زبان میں گویائی کسی نے ڈالی ہے، کوئی ڈالنے والا ہے۔ جب یہ تصور اس کو مل گیا، آنکھ بند کرنے پر اس کو وہ حقائق اس کے سامنے کھل گئے جو آنکھ کھول کر اس کو نظر نہیں آتے تھے، تو آنکھ کھولتے ہی کہے گا آمنا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، اے اللہ میں تجھے مان لیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کی، ساری کائنات تو نے میرے ایک وجود میں بند کر دی، میں اپنے آپ کو دیکھ کر تجھے پا گیا۔ یہ انسان کی حقیقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت واقعہ کو ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔